صبح ناشتے کی میز پر دونوں چور نظروں سے ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھ رہے تھے کہ جیسے یہ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ انہیں ارشد اور اپنی بہو کو رات والا واقعہ بتانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ دونوں یہ واقعہ سن کر کہیں خوفزدہ ہی نہ ہو جائیں۔ صبح جب انہوں نے دوبارہ دروازہ کھولنا چاہا تو وہ آسانی سے کھل گیا، جیسے کسی نے اسے بند ہی نہ کیا ہو۔ پھر کافی دیر تک سوچنے کے بعد انہوں نے اس بات کو پوشیدہ رکھنے میں ہی عافیت سمجھی اور خاموشی سے ناشتہ کر کے فارغ ہو گئے۔ ارشد حسب معمول ناشتہ کر کے ہسپتال کے لیے نکل گیا اور سائقہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی۔ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے اور رات والے واقعے پر آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ دن گزرتے رہے اور پھر ایک دن اچانک ارشد کے ابو کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے انہیں ہسپتال داخل کروانا پڑا۔ ارشد نے انہیں اپنے ہسپتال میں ICU میں ایک بیڈ الاٹ کروا دیا تھا اور ان کا علاج معالجہ شروع کر دیا۔ اس کی امی کو چند روز ان کے ساتھ رہنا پڑا، لیکن گھر کی دیکھ بھال اور کام کاج کے سلسلے میں انہیں گھر جانا پڑا، اور ان کے جانے کے بعد ارشد نے ایک میل نرس کی خدمات حاصل کر لیں۔ ان کی طبیعت کے مطابق ابھی انہیں ایک ہفتہ مزید ہسپتال میں رہنا تھا۔ یہ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت ہوگا جب ارشد کی امی کو تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا تھا۔ معمول کے مطابق اس کی آنکھ خود بخود اس وقت کھل جاتی تھی۔ اس بار آنکھ کھلنے سے انہوں نے بیڈ سے اترنے سے پہلے چند منٹ توقف کیا اور پھر واش روم کی جانب قدم بڑھائے کہ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے باورچی خانے میں کوئی برتن کھنکا ہو۔ پہلے تو انہوں نے اسے اپنا وہم خیال کیا، لیکن پھر اچانک انہیں کچھ دنوں پہلا والا واقعہ یاد آ گیا اور وہ خوفزدہ ہو گئیں۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے باہر جانے والا دروازہ کھولنا چاہا تو یوں کھل گیا جیسے پہلے سے اس بات کا منتظر ہو۔ یہ دیکھ کر انہیں ذرا حوصلہ ہوا۔ وہ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگیں۔ باورچی خانہ کوریڈور سے ذرا فاصلے پر تھا، لیکن اس میں پیدا ہونے والی آوازیں باقاعدہ کمرے میں سنی جا سکتی تھیں، اس لیے شاید انہیں بھی وہ آواز سنائی دے گئی تھی۔ ارشد اور ان کی بہو کا کمرہ بالائی منزل پر تھا، اس لیے انہیں آواز نہیں دی جا سکتی تھی۔ اس لیے انہوں نے ہمت یکجا کر کے باورچی خانے کی جانب قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ جوں جوں وہ نزدیک جاتی رہیں ویسے ویسے آوازیں صاف سنائی دیتی رہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کچر کچر کوئی چیز چبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پہلے تو وہ سمجھیں کہ شاید باورچی خانے میں کوئی بلی وغیرہ گھس آئی ہوگی، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے انہوں نے اپنا سر جھٹک دیا، کیونکہ رات کو سونے سے پہلے انہوں نے خود باورچی خانے کا دروازہ باہر سے کنڈی لگا کر بند کر دیا تھا۔ ایسے میں کسی بلی کا دروازہ کھول کر اندر گھسنا ناممکن تھا۔ اسی سوچنے کے عمل کے دوران وہ ٹھیک باورچی خانے کے نزدیک پہنچ گئیں۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر سے اب آوازیں بہت واضح سنائی دینے لگی تھیں۔ انہوں نے خود کو دروازے کے پیچھے چھپاتے ہوئے ہلکا سا سر اندر کی جانب کر کے جھانکا، اور دوسرے لمحے ان کے منہ سے انتہائی بھیانک چیخ نکل گئی۔ اف خدایا، یہ کیا تھا؟ ایک انتہائی کری شکل عورت جس کے سرکنڈوں جیسے بال تھے جو اوپر کی جانب اٹھے ہوئے تھے، اور اس نے لمبا سیاہ چوغا زیب تن کیا ہوا تھا۔ پاؤں اور ہاتھوں پر سایہ بال تھے۔ اس کے سامنے ڈیپ فریزر کھلا ہوا تھا اور اس میں رکھا ہوا گوشت جو مہینے بھر کے لیے خریدا جاتا تھا ایک تھال میں رکھا تھا، اور وہ بھیانک صورت عورت بڑی غربت سے اس کچے گوشت کو کھانے میں مصروف تھی۔ گوشت کھانے سے اس کے منہ سے بڑی عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ کچا گوشت یوں کھا رہی تھی جیسے وہ اس کا من پسند کھاجا ہو۔ اس عورت کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ رات کے اس پہر کوئی اچانک وہاں پہنچ کر اس کی اصلیت کا بھانڈا پھوڑ دے گا، لیکن یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی ایک چیخ سنی تو اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا، اور دوسرے لمحے کھلے دروازے سے
ارشد کی امی یوں نیچے فرش پر گریں جیسے آٹے کی بوری۔ ارشد کی امی کے نیچے گرتے ہی وہ عورت دانت کچکچاتی جلدی سے پلٹی اور ایک جھٹکے سے ڈیپ فریزر کا دروازہ بند کر کے تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کسی کی مداخلت بہت بری لگی ہو، لیکن نہ جانے کس وجہ سے وہ بے بسی سے اور غصے سے تلملاتی باہر نکل گئی تھی۔ رات ختم ہونے میں ابھی چند گھنٹے مزید تھے۔ نہ جانے کس وقت تک ارشد کی امی زمین پر پڑی رہتی کہ ان کی چیخ کی باز گشت پورے گھر میں گونج اٹھی تھی، اور شاید اسی وجہ سے ارشد بے تحاشا بھاگتا ہوا اپنی امی کے کمرے کی جانب لپکا کہ اچانک راستے میں وہ کوریڈور اور باورچی خانے کے دروازے کے درمیان بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھیں۔ انہوں نے جلدی سے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن اس کے باوجود ان پر پانی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ پریشانی کی حالت میں اسے یہ بھی خیال تک نہ آیا کہ اپنے کمرے میں اپنی بیوی کی موجودگی کا بھی خیال کر لے کہ وہ اس وقت وہاں موجود تھی یا نہیں۔ لیکن اب خیال آنے پر اس نے اپنی بیوی سائقہ کے ساتھ مل کر اپنی امی کو اٹھا کر ان کے بستر تک جانے کے لیے اسے آوازیں دینا شروع کی، تو ایک دو آوازوں پر ہی دوسرے لمحے وہ اس کے سامنے تھی۔ ارشد نے یہ سوچنا بھی گوارا نہ کیا کہ سائقہ چند لمحوں میں ہی اس کے سامنے کیسے آ گئی تھی۔ حالانکہ بالائی منزل سے نیچے آنے تک تقریباً 5-6 منٹ کا وقت تو لازمی درکار تھا، لیکن وہ چونکہ اپنی امی کی بے ہوشی کی وجہ سے پریشان تھا، اس لیے اس طرف توجہ نہ دے سکا۔ رات کے اس وقت وہ انہیں اسپتال تک لے جانے کی بجائے سائقہ کی مدد سے ان کے بیڈ تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھیں۔